خوفناک تفصیلات کلاسر صاحب، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے جنہوں نے بڑا سٹینڈ لیا تھا اس وقت جہانگیر ترین کے لیے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو قربانی ان کی لی گئی ہے ہم سے، تو یہ قربانی لی گئی ہے، ایف آئی اے نے پھر بلا لیا واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مطلب یہ سب سے فٹ آتی ہے جو کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایف آئی اے کا نوٹس ہے جناب، یہ آج کا ہی ایشو ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے وہاں سے ایف آئی اے نوٹس جاری کرتی ہے، ساتھ ہی وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں. باقی چیزیں تو اس میں اپنی جگہ پہ ہیں. ایک چیز میں جب ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، ہماری ٹیم بھی آپ لوگ بھی، اس میں جو لاسٹ ایک انہوں نے کہا ہے نا، میرا خیال 8 نمبر ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اس میں رومن میں جو اس نے نمبرنگ کی ہوئی ہے، جب اس پہ پہنچے ہیں تو ہم سارے چونک گئے ہیں کہ ہیں واقعی ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کوئی. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو نوٹس بھیجا گیا جہانگیر ترین کو، علی ترین کو اور شاہ سلیم رانا صاحب جو ہیں، یہ جو مصروف ہیں، کہ بھائی صاحب آپ تشریف لائیں کل، ہمارے کل سے مراد ہے منگل کے دن 13 کو، اور اپنے ساتھ آتے ہوئے، اب ذرا یہ کیچ اس میں سنیے گا، اپنے ساتھ آتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ آپ کی وہاں لندن میں پراپرٹی ہائٹ ہاؤس ہے نیوبری میں، اور اس میں آپ اس کی ذرا ڈیٹیل لے کے آئیں کہ یہ فارن فنڈنگ تھی، فارن آپ کے ایسیٹ سے علی ترین صاحب کے نام پہ تھے یا بلا بلا جو بھی تھے. اور علی ترین صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے 9 اپریل والی جو اپنی پیشی تھی اس میں انہوں نے کیا ہے اپنے آئی او کے سامنے. سو مہربانی فرما کے یہ ڈیٹیل لیتے ہیں. اس پہ ہم چونکے ہیں تھوڑے سے، وہ سٹوری یہاں سے بن رہی ہے. ہمیں خیال آیا، ہمارے پاس بھی رپورٹر ہیں یہاں پہ، بڑا اچھا ہمارے پاس ہے سبی الحسنین، وہ ہے رپورٹر، کولڈ رپورٹنگ کرتا ہے، از اے گڈ رپورٹر. اور میں کہ یار سبی عامر صاحب بیٹھے تھے آگے، میں کہ عامر بھائی یہ تو وہی والا کیس نہیں ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ہوتی رہی ہے، جہانگیر ترین کے خلاف عمران خان صاحب اکٹھے جاتے تھے، یہاں پہ اسحاق حقانی صاحب جاتے تھے، پوری پی ٹی آئی انہوں دن ان کا اپنا سوشل میڈیا ہوتا ہے اور بڑھا چڑھا کے یہ تو پورا کیس اسی چیز پہ لڑا گیا تھا جو ایف آئی اے نے ان کو کل بلایا ہوا ہے کہ آپ ہیں اور آ کے ہمیں بتائیں ذرا یہ سارا کیس کیا ہے. وہ کیا کیس تھا؟ کیس یہ تھا کہ ترین صاحب نے کوئی 50 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے منی بھیجی تھی، پیسے بھیجے تھے پاکستان سے انہوں نے لنڈن، اس وقت کا جو اس کا ریٹ چل رہا تھا 50 کروڑ روپے کے قریب. اور انہوں نے وہاں پہ ایک 12 ایکڑ پہ محل خریدا ہے، 12 ایکڑ کی پوری اس کی ڈیٹیل کے ساتھ. خیر لے لیا انہوں نے، فیئر انف. اس پہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں، اگر میں غلط نہیں پڑھا، یہ میرے پاس پوری ججمنٹ ہے ساری کی ساری میں نے نکلوائی ہے سبھی، اور میں نے بیٹھ کے اس میں، تو انہوں نے حنیف عباسی صاحب یہ لے کر گئے تھے ترین صاحب کے خلاف. ان کا یہ کہنا تھا کہ ترین صاحب نے جو 2015 میں لودھرا میں انہوں نے بائی الیکشن وہاں پہ لڑا تھا اور اس میں اپنے ایسٹس وغیرہ ڈکلیئر کیے تھے، اس میں اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ جو محل ہے ہائٹ ہاؤس کو 50 کروڑ روپے کے جو انہوں نے باہر بھیجے تھے، اس پہ ان کو بلا لیا گیا، سپریم کورٹ نے بلا لیا کہ تشریف لیں اور ہمیں بتائیں کہ جناب آپ نے کیسے کیا ہے. کیونکہ آلریڈی نواز شریف صاحب پہ بھی یہی چل رہا تھا، باقیوں پہ بھی چل رہے تھے، عمران خان صاحب پہ بھی کیس ایک چل رہا تھا. اب 3-4 کیس اکٹھے ہو گئے تو اس میں ترین صاحب کے تھا. اب ترین صاحب نے اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ہائٹ ہاؤس ہے یہ بیسیکلی میں نے بچوں کو گفٹ کیا تھا، ایک ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ بنانے کے بعد ہم نے یہ بچوں کا نام پہ، میرے نام تو تھا نہیں، دے آر دا بینیفیشری، میں تو ہوں نہیں، لہٰذا میں نے ان کا ذکر نہیں کیا ان پہ. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں نے پڑھا بھی ہے. اس پہ جناب سپریم کورٹ نے بڑی خوفناک قسم کے ان کے بارے میں الفاظ لکھے تھے. میں پھر کل اس پہ فالو اپ کریں گے، بڑی سٹوری ہے یہ مرنے والے نہیں، بہت بڑا بم شیل جیسے میں کہتا ہوں تو نا، یہ وہ والا بم شیل ریئل ان دا ورڈز، کہ جس کیس پہ ترین کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ کیس پہ کل ایف آئی اے نے دوبارہ کھول لیا ہے، جس پہ عمران خان صاحب وہ کہتے. اس کا مطلب ہے پھر تو جہانگیر ترین بیچارہ ٹھیک روتا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کروانے میں اور بیلنس کروانے میں کہ نواز شریف صاحب کے ابھی یہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، چلے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی ایک اس میں بڑا آدمی جو ہے نا پی ٹی اے کا، اس کو ڈسکوالیفائی کرنے بیلنسنگ فیکٹر کے لیے، تو پھر تو بیچارہ ٹھیک رو رہا تھا. پھر جہانگیر ترین جو ہے کہ اب یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی ایف آئی اے نے، شہزاد اکبر کی ایف آئی اے نے یا ان شیخ رشید کی ایف آئی اے نے وہی کیس دوبارہ کھول لیا ہے جس پہ ثاقب نثار ان کو ڈسکوالیفائی کر کے گئے تھے. ان سے دوبارہ تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، وہ تو کلوز کیس تھا، 2017 میں فیصلہ ہوا. خیر اس وقت ترین صاحب نے یہ انہوں نے یہ لیا تھا، پوائنٹ آف ویو لیا تھا کہ بھائی صاحب یہ ٹرسٹ تھا اور اس ٹرسٹ کے بینیفیشری جو ہے میرے بیٹے تھے، میں نے گفٹ کیا تھا، میرا اسے تعلق نہیں تھا، سو آئی ڈیڈنٹ ڈکلیئر اٹ. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ جھوٹے بھی ہیں، آپ ڈس آنیسٹ بھی ہیں، آپ اور بھی 3-4 لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے، میں اب نہیں کرنا چاہتا
اگرچہ کورٹ نے ان کے بارے میں 62-63 مطلب یہ کہ صادق امین نہیں ہے، صادق اسلامی طریقہ ہے اچھے طریقے سے بات کرنے کا. انہوں نے صادق امین سے جا کے آگے کی باتیں کی تھی، وہ آپ کو ڈیٹیل کہیں گے تو کل آپ کے ساتھ پروڈیوس کر دیں گے کہ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ بھائی صاحب، انہوں نے کہا جناب ترین صاحب اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں. چلیں اب آپ نے مجبور کر دیا نا 62-63 کی ایک ہم نے کور دے دیتے ہیں نا بڑا ڈیسنٹ طریقے سے. میں ذرا سپریم کورٹ کی زبان میں اب جا رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں، ذہین سمجھتے ہیں، بہت بڑا میں بزنس مین ہوں، ساری عقل میرے پاس ہے، دنیا کا ذہین ترین آدمی ہوں، میں ایسی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی یہاں پہ ایک کہتے ہیں کمپنیاں بناؤں گا، آف شور بناؤں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون اس کا بینیفیشریز. انہوں نے کہا جناب اس کی مثال دی انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے، اور اگر ناراض نہ ہوں میرے ارائیں بھائی تو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے پیاز کی مثال دی، پیاز کی باقاعدہ. جی سر، لیئرز آف اونینز جس پہ آپ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ثاقب نثار صاحب اسی ہی برادری سے ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بہت سارے رحیم میں ہمارے بھائی ہیں، قابل ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں. تو انہوں نے خیر پیاز کی ہی انہوں نے جا کے نا مثال دی بڑی مزے کی. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی جو کرپشن جو ہے نا، آپ کی جو واردات آپ نے کی ہے، یہ ان میں ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اونینز ہوتے ہیں نا، جیسے اونینز کو اب چھیلنا شروع کرتے ہیں، ایک لیئر اس کی تہہ اتاریں، پھر دوسری کے نیچے تیسری نکلتی ہے، تیسری کے نیچے چوتھی، پانچویں، کہتے ہیں اس کی لیئرز ہوتی ہیں. اونین جو ہے نا لیئرز ہے ساری کی ساری. تو ان کو کہنا تھا کہ حضور آپ نے اسی طرح ہی کرپشن کی ہے اونینز کی لیئرز کی طرح. یہ ترین صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے ایک آف شور بنائی، ایک آپ نے لیئر بنائی اونین کی، پیاز کی، ہم نے وہ اتاری، ذرا تھوڑی سی دیکھیں کو آگے کیا ہے، ایک اور لیئر نکل آئی، ایک اور آف شور بنی ہوئی تھی، ہم نے تیسری چوتھی، اور جو ہم کھولتے گئے تو پتہ چلتا گیا کہ ساری کی ساری لیئر جو ہیں ساری کی ساری آف شور کمپنی ہیں. اور چھپانے کے لیے یہ جو ٹرسٹ کیا ہے کہ جب ہم اینڈ پہ پہنچے پورا ہم نے آ کے اونینز یا پیاز کا وہ جو گٹھا تھا ہم نے کھولا تو نیچے سے انہوں نے کہا ترین صاحب آپ نکلے ہیں، آپ نے جتنا چھپانے کی کوشش کی ہے اونر آپ ہی تھے، یو آر دا بینیفیشر اونر. اور آپ نے وہ کلیم نہیں کی ہوئی، آپ نے کلیم نہیں کی جس کا ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو چھپاتے رہے. اور آپ نے کہا میں نے بچوں کو دی ہے، آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے لیگلی پیسے بھیجے ہوں گے، ٹیکس کا پیسہ ہوگا، یہاں سے جو کچھ بھی کیا سب کچھ کیا. اب اس چیز پہ انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، فار ایور کر دیا. حالانکہ انہوں نے اگر دیگر دیکھے جائیں بعض کو 5 سال کے لیے کیا، جیسے یسریٰ گیلانی کو توہین عدالت کا کیس تھا 5 سال کے لیے کیا، دانیال عزیز کو 5 سال کے لیے کیا، طلال کو میرا خیال شاید 5 سال کے لیے کیا. لیکن ترین صاحب کا کیونکہ انہوں نے ان کو یہ میچ کرنا تھا نواز شریف کے ساتھ، جس پہ ان کو ہمیشہ شک رہا ہے ترین صاحب کو کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرانے میں عمران خان صاحب کا اس وقت کنسنٹ ان کی شامل تھی. اور ان کے ایک ٹیپ جو ہے نا گھر سے بک کر کے، یہ میں نے آلریڈی یہ خبر میں دے چکا ہوں کہ ترین صاحب کے گھر کو بک کر کے ایک ٹیپ عمران خان صاحب کو ان کو سنوائی گئی تھی کہ بھائی صاحب اپنے گھر کے فیملی میں بیٹھ کر یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں 3-4 لوگ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرانے میں عمران خان صاحب کی بھی کنسنٹ شامل ہے. کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب والا وہ جو ہے نا وہ ذرا دکھ جو ہے نا پی ایم ایل نواز کو وہ تھوڑا کم ہو جائے. لہٰذا یہ چیز اس لیے بھی لگتی ہے کہ اس میں ان کو تاحیات انہوں نے وہ کیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جیسے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. خیر اس پہ جو بھی ہو، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں یہ تو اس کیس کو کیس نہیں سمجھتے تھے، یہ تو روزانہ سمجھتے تھے کہ ترین صاحب بالکل ٹھیک موقف پہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اس کی باندری کے پاؤں جلنے لگے تھے تو اس نے بچوں کو بھی پاؤں نیچے دے دیا تھا. سر جب آپ کی حکومتیں جانے کا وہ ہو جائے نا، خطرے پڑ جائیں اور جہانگیر ترین 40 لوگوں کو بلا لے اپنے پاس، وہ پھر جلوس لے کے جائیں، کوسٹر میں جائیں، پھر شاہ محمود قریشی کے حلقے میں جانے کی باتیں کریں، تو پھر جب پاؤں جلنے لگے نا تو پھر اس کے بعد حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر یہ نہیں دیکھتی ہوتی کہ اس میں ہمارا پہلے سٹانس کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. بلکہ ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں اظہر جوید، تو اظہر جوید کی خبر بڑی وہ ہوتی ہے، مطلب اس طرح کی خبر انہوں نے لندن سے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے باقاعدہ برطانیہ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں بتائی جائیں منی لانڈرنگ کی تفصیل دی جائیں، ترین صاحب کی دی جائیں، باقی لوگوں کو دی جائیں. سو میرے لیے بڑی ایک عجیب سی وہ ہے کہ جناب عمران خان حکومت نے وہ کیس جس پہ ثاقب نثار جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کر کے گئے تھے وہ دوبارہ کھول لیا.